بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارہ نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں، اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے ان میں سے چند چیزوں کی طرف بس توجہ ہی دلانی مقصود ہے۔ پارہ نمبر 8 کے اندر ایک تو اللہ رب العزت قرآن کریم کی ایک عجیب شان بیان فرماتے ہیں اور اس کی عجیب صفت بیان فرماتے ہیں، اور وہ شان اور صفت یہ ہے کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ یہ جو قرآن مجید ہے، آپ کے رب کا کلام یعنی قرآن مجید جو ہے، یہ صداقت اور عدل کے تمام پیمانوں پر 100% پورا اترتا ہے۔ صداقت کے اعتبار سے کہ اس کی ہر بات سچی ہے اور سچی ہی ثابت ہوئی ہے، اور کبھی ایسا ثابت نہیں ہو سکا کہ قرآن کریم کی کوئی چیز واقعے کے خلاف تھی۔ لہذا صداقت کا کوئی بھی معیار قائم کر لیا جائے، قرآن کریم صداقت اور سچائی کے اس معیار پر 100% پورا اترتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے عدل۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بڑا ہی مناسب، معتدل، متوازن نظام دینا۔ چنانچہ قرآن مجید کا کوئی بھی حکم دیکھیں، قرآن مجید کی کوئی بھی تعلیم دیکھیں، اور قرآن مجید کا بیان کیا ہوا کوئی بھی واقعہ یا منظر دیکھیں، وہ توازن، اعتدال اور عدل کے تمام پیمانوں پر 100% پورا اترتا ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ یہ شان کسی کتاب کی نہیں ہے کہ وہ صداقت اور عدالت کے تمام پیمانوں پر 100% پورا اترتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ عجیب شان بیان فرمائی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ نے بھی تبدیل نہیں کرنے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ جب بھی کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، کچھ عرصے کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ تبدیلی کی گنجائش ہے، تبدیلی کی اس میں گنجائش ہے، یہ الفاظ کچھ بہتر نہیں رہے، ان الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں تھا، یا یہ جو مثال دی گئی ہے، یہ مثال جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں پہ پورا نہیں اترتی، تو لہٰذا اس کے اندر تبدیلی کی گنجائش ہے، اس کتاب میں تبدیلی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری کتاب ایک دفعہ نازل ہوئی ہے، ہمیشہ ابد تک یہی رہے گی، کبھی اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، کسی قسم کی۔ تو یہ قرآن کریم کی ایک عجیب شان ہے کہ جب سے نازل ہوا ہے، صداقت اور عدل کے تمام پیمانوں پر اعلیٰ درجے پر پورا، اور کبھی اس کے اندر کسی تبدیلی کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، حالانکہ دنیا کی ہر کتاب کو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ 8واں جو پارہ چل رہا ہے تو سورۃ الانعام چل رہی ہے۔ اس سورۃ الانعام، انعام مویشیوں کو کہتے ہیں۔ اس کا نام سورۃ الانعام اس لیے ہے کہ اہتمام اور کثرت کے ساتھ اس میں وہ مسائل، جیسا کہ پیچھے بھی پڑھے ہیں، وہ مسائل بیان ہوئے ہیں، وہ چیزیں بیان ہوئی ہیں جن کا تعلق مویشیوں سے تھا۔ اب اس میں ایک چیز تو یہ تھی کہ اپنی طرف سے کفار نے، مشرکین نے کچھ چیزوں کو حلال کیا ہوا تھا، کچھ چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا اپنی مرضی سے، اپنی طرف سے۔ اور مثال کے طور پر میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہتے تھے کہ هذه انعام وحرث حجر، کہ یہ جو مویشی ہیں اور یہ جو کھیتی ہے، تو حجر یہ مخصوص ہے۔ مخصوص کا مطلب یہ تھا کہ لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، جس کو ہم چاہیں گے کھلا سکتے ہیں تو وہ کھا سکے گا، اور جس کو ہم کھلانا نہیں چاہیں گے وہ نہیں کھا سکے گا۔ ایک تو انہوں نے اپنی طرف سے کسی کے لیے حلال اور کسی کے لیے حرام کا پیمانہ خود بنا رکھا تھا، اور اسی طرح وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، کچھ مویشی ایسے تھے
کہ جن کی پیٹھ حرام تھی، پیٹھ سے مراد کہ ان کے اوپر سواری کرنا، ان کے اوپر بیٹھنا، ان کے اوپر بوجھ لادنا، وہ کہتے تھے یہ ناجائز ہے۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور کچھ جانور ایسے تھے کہ ان کے اوپر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، جب ذبح کرنا ہے تو اللہ کا نام ان کے اوپر نہیں لینا۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، ایک اور عجیب ان کی حماقت تھی مویشیوں کے اعتبار سے، جانوروں کے اعتبار سے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ فلاں مخصوص جانور ہیں، ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے نا وہ خالصۃ للذکورنا، وہ صرف اور صرف مردوں کے لیے جائز ہے، ومحرم علی ازواجنا، عورتوں کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور کہتے تھے ہاں اگر وہ جو بچہ اندر ہے وہ مردہ ہوا تو پھر مرد اور عورت دونوں کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو مردہ جانور ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے اس کا کھانا جائز ہے، بالکل جائز ہے، کہتے تھے اس کو اللہ نے مارا ہے۔ یہ بھی ایک مغالطہ وہ رکھتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ مارے تو حرام اور تم خود مارو تو حلال۔ اللہ مارے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانور طبعی طور پر مر گیا ہے تو ہم اس کو مردار کہتے ہیں، کہتے تو اللہ نے مارا ہے، اللہ نے مارا ہے تو تم کہتے ہو حرام۔ اور جو تم خود مارو یعنی اس کو ذبح کرو، تم ذبح کرو تو تم کہو کہ حلال، تو تم مارو تو حلال، اللہ مارے تو حرام۔ یہ ایک وہ تعویل کرتے تھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے زخرف القول غرورا کے الفاظ کے ساتھ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ زخرف القول غرورا کا مطلب چکنی چپڑی باتیں، چکنی چپڑی باتیں، جن کے ظاہری الفاظ کچھ اور ہوتے تھے اور ان کے پیچھے جو نیت یا بدنیتی ہوتی تھی وہ کچھ اور ہوتی تھی۔ اسی طرح اپنے ان کے لیے بتوں کے نام پر اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے، اور اپنی اولادوں کا قتل کرنا اس کو وہ جائز سمجھتے تھے۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ حلال اور حرام کے اصول طے کر رکھے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ الانعام کے اندر ان کی اس ہٹ گرمی اور ان کے اس ظلم اور ان کے اس کفر کا پردہ بھی چاک کیا، اور ان کو مورد الزام بھی ٹھہرایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ رب العزت نے تم سے اس کا سوال کرنا ہے اور اس کا پوچھنا ہے، اور تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ وَسَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ جو جھوٹے الزامات یہ لگا رہے ہیں یا اپنی طرف سے چیزیں بنا کر وضع کر رہے ہیں، ان کو اس کا بدلہ اور ان کو اس کا صلہ ملے گا۔ ایک جو مضمون ہے اس 8ویں پارے کا بڑا مضمون وہ یہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بھی واضح فرما دیا کہ کسی چیز کو حلال قرار دینا یا کسی چیز کو حرام قرار دینا اس کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کسی چیز کے بارے میں نہ کریں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کسی چیز کو حلال قرار دے دیں تو وہ حلال ہے، اور جس کو حرام قرار دے دیں تو وہ پھر حرام ہے۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک بڑا مضمون اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی تفصیل بیان فرمائی، کہ تم نے یہ جو حلال حرام کے رٹ لگا رکھی ہے نا، تو آپ ان سے کہیے، اے ہمارے نبی آپ کہیے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ 10 چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ بھی ہیں، اور یہ چیزیں تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ بھی ہیں، اختصار بھی ہیں ان کا۔ کون کون سی 10 بنیادی ترین چیزیں ہیں؟ ان میں سے کچھ چیزیں حرام بھی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ یہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلا اصول، بنیادی اصول، اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرے اور شرک کا مرتکب ہو۔ دوسری بات، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے اور حکم دیا ہے اور لازم قرار دیا ہے کہ والدین کے ساتھ بے انتہا نیکی، بھلائی، اچھائی والا اور حسن سلوک والا معاملہ کیا جائے، لہذا والدین کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدسلوکی ناجائز اور حرام قرار پاتی ہے۔ تیسری چیز، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، تم جو اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہو اور کئی دفعہ قتل کرتے ہو مفلسی کے ڈر سے، تو اللہ نے تنگ دستی اور مفلسی اور غربت اور فقر کے خوف سے اولاد کا قتل کرنا حرام
قرار دیا ہے۔ چوتھی چیز ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، کہ جو بے حیائی کے کام ہیں اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اور بدقسمتی سے یہ سارے کام وہ تھے جو حرام تھے، اللہ نے حرام قرار دیے تھے، اور مشرکین بڑے دھڑلے کے ساتھ وہ یہ کرتے تھے اور علی الاعلان وہ یہ حرام کام کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں وہ چیزیں جو میں نے حرام قرار دی ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی محترم انسان کو، بے گناہ انسان، اس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ انسان، کوئی بھی انسانی جان، اللہ تعالیٰ نے جو بے گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا قتل کرنا حرام قرار دیا ہے۔ اور اہل عرب تو جنگیں لڑتے تھے، اس کو مار اس کو مار۔ اور نمبر 6 وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، یتیم کا مال اڑانا، یتیم کے مال پہ قبضہ کرنا اللہ نے یہ حرام قرار دیا۔ وہ بھی کرتے تھے وہ۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اللہ تعالیٰ نے ناپ تول کے اندر کسی بھی قسم کی کمی بیشی کو ناجائز قرار دیا ہے، اور کسی بھی قسم کی تجارتی کاروباری بددیانتی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تاکید کی ہے اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ جب بھی تم کوئی بات کہو تو انصاف کی بات کہو، عدل کی بات کہو، بھلائی کی بات کہو، چاہے وہ بات تمہارے کسی عزیز رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کا عہد توڑنا یہ حرام ہے۔ اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ اللہ کے عہد اور اللہ سے کیے ہوئے عہدوں کو توڑا جائے۔ اور یہ 9 چیزیں ہو گئیں۔ اور وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ تعالیٰ نے جو تاکید کی ہے، لازم قرار دیا ہے اور انسانوں کو پابند کیا ہے، وہ یہ کہ جو اللہ کا راستہ ہے اسی کو اپنایا جائے، اور اللہ کے سوا اور کسی راستے پہ چلنا اللہ نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، اور یہ بدبخت جو اللہ کا راستہ چھوڑ کر اور راستوں پہ چلتے تھے۔ تو یہ 10 تاکیدیں اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی، جو چیزیں حرام ہیں ان کا تذکرہ کیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر پابندی لگائی ہے ان کی، اور ان کا کرنا تمہارے لیے غلط اور ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ الاعراف۔ سورۃ الاعراف شروع ہوتی ہے۔ سورۃ اعراف کے مضامین میں سے ایک تو مضمون ہے جو پہلے بھی آیا ہے اور آگے بھی آتا رہے گا، وہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جو ان کی تخلیق ہے اور ان کی پیدائش ہے، اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا فرمایا ہے، تو وہ واقعہ، اور پھر اس میں درمیان میں ابلیس اور شیطان جب اس کا معاملہ شروع ہوتا ہے، سب فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، پوچھا گیا کیوں نہیں کیا، کیوں تکبر کیا، کیوں انکار کیا، کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس انسان سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کا جو سب سے کارگر وار اور سب سے اس کا اہم حملہ جو ہے وہ بیان کیا کہ شیطان کا سب سے کارگر کامیاب وار کون سا ہوتا ہے، اور وہ انسان کو سب سے زیادہ کہاں سے بہکاتا ہے اور کہاں سے گمراہ کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ شیطان کا سب سے جو کارگر اور کامیاب وار ہوتا ہے وہ جنسی وار ہوتا ہے، جنسی وار ہوتا ہے۔ وہ انسان کو جنسی اعتبار سے بے راہ روی کا شکار کرتا ہے، وہ انسان کو بے حیائی کا مرتکب بناتا ہے، وہ انسان کو فحاشی کے راستے پر لے کے چلتا ہے، وہ اللہ کی جو قائم کی ہوئی حدیں ہیں، حدود ہیں، ان کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی ہم پڑھ کر آ رہے ہیں، ابھی 2-3 منٹ پہلے آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان میں سے فحاشی بھی ہے، بے حیائی کے کام، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، قریب بھی نہیں پھٹکنا۔ تو شیطان کی جو پوری کوشش ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کو جنسی اعتبار سے وہ بے راہ روی کا، گمراہی کا شکار کرے اور انسان کو بے حیائی کی طرف لے کے چلے۔ چنانچہ جو واقعہ اللہ نے بیان فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام کا اور اماں حوا کا، وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے قریب جانے سے آدم علیہ السلام کو منع فرمایا اور ان سے فرمایا کہ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، یہ جنت ہے جہاں سے مرضی کھاؤ،
جو مرضی کھاؤ، جتنا مرضی کھاؤ، جہاں سے مرضی کھاؤ، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کرنے والے بن جاؤ گے۔ اب شیطان نے کیا کوشش کی ہے؟ شیطان نے کوشش یہ کی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو اسی درخت کی طرف لے کے جاؤں اور اسی کا پھل کھانے پر آمادہ کروں۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوتا؟ اگر آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل کھا لیتے ہیں، اماں حوا اس درخت کا پھل کھا لیتی ہیں، تو کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا کیا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ چلیں ایک بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو نہیں جانا چاہیے، اللہ کا حکم ٹوٹے گا، پامال ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نافرمانی سے ہٹ کر بھی اگر دیکھیں تو اور کیا نتیجہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ چیز واضح کر رہے ہیں، وہ یہ کہ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، شیطان کو پتا تھا کہ اگر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو اس درخت کا پھل کھانے کا سب سے پہلا اثر یہ ہوگا کہ ان کے وجود کے اوپر جو لباس ہیں وہ لباس اتر جائیں گے اور یہ بے لباس ہو جائیں گے۔ گویا شیطان یہ چاہتا تھا کہ انسان کو بے لباس کرے، ننگا کرے، وہ انسان کو برہنہ کرے انسان کو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں، اسی رکوع میں آگے چل کے فرماتے ہیں کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے اولاد آدم شیطان تمہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دے، اور کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا۔ کیسے؟ بہت دھیان سے یہ لفظ سنیے، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، شیطان چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو لباس عطا کیا اور جس لباس نے ان کے پورے وجود کو ڈھانپا ہوا ہے، شیطان یہ چاہتا تھا کہ ان کا لباس اتروا دے اور انہیں بے لباس کر دے، انہیں بے لباس کر دے۔ اور اس کا نتیجہ فوری کیا ہوگا؟ جب بے لباس ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جنت سے چلے جائیں، اب آپ جنت میں رہنے کے قابل نہیں رہے۔ گویا اس غلطی کا ارتکاب انسان کو جنت سے محروم کرتا ہے، انسان کو جنت سے۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہدایات ارشاد فرمائی کہ انسان حیا اور شرم اور پاک دامنی اس کو اختیار کرے۔ آپ نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا براہ راست ایمان سے جڑی ہوئی ہے، حیا براہ راست ایمان سے جڑی ہوئی ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الحیاء والایمان قرانا، حیا اور ایمان یہ دو جڑواں چیزیں ہیں، لازم و ملزوم۔ اذا رفع احدهما رفع الاخر، خدا نخواستہ اگر ایک چلی گئی تو دوسری خود بخود چلی جائے گی۔ حیا سے محروم ہونے والا شخص ایمان سے محروم ہو سکتا ہے۔ اسی لیے شیطان نے کوشش کیا کی ہے کہ انسان کی جو حیا ہے اس پر ڈاکہ ڈالے، جنسی طور پر اس کو بے حیا بنائے، بے راہ روی کی طرف اس کو راغب کرے اور مائل کرے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ ایمان سے محروم ہو کر کفر کی دلدل میں پھنس جائے گا، وہ کفر کے بہکاوے کے اندر اور کفر کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ یہ بہت گہری چال ہے شیطان کی۔ آج دنیا کے اندر یہ جو بے حیائی کو اتنا عام کیا جا رہا ہے، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، ایمان والوں کا ایمان جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور بے حیائی وہ چیز ہے جو کسی بھی معاشرے کے اندر ہو تو اس معاشرے کی جتنی بھی بھلائیاں ہوتی ہیں وہ ان سب، بے حیائی ان سب بھلائیوں اور خیروں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر خاص طور پر تفصیل کے ساتھ آدم علیہ السلام اور اماں حوا اور ان کے ساتھ جو شیطان کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ بہت بڑی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو حیا کی دولت سے نوازا ہے اور اس کے لیے انسان کو لباس کی تاکید کی ہے، مرد ہو یا عورت، وہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کرے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات آپ دیکھ لیں، پردے کے اعتبار سے، حیا کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے ایسا لباس آپ نے ممنوع قرار دیا ہے کہ جو کسی بھی بے حیائی کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون ہے اصحاب اعراف، اور اسی پر سورت کا نام بھی ہے الاعراف۔ اعراف کیا ہے؟ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جگہ ہے، جنت اور جہنم کے درمیان میں۔ یہاں پر
کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھہرائے جائیں گے. یوں سمجھیے کہ آپ یہ ایک ویٹنگ پوائنٹ ہے، انتظار گاہ ہے. یہاں پر کچھ لوگ روکے جائیں گے. یہ ایسے لوگ ہوں گے جو جنت کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنم کو بھی دیکھ رہے ہوں گے. ان کی نظر جنت کے اوپر بھی ہے اور ان کی نظر جہنم کے اوپر بھی ہے. دیکھیں، میں ان کا وہ منظر جو اللہ نے بیان فرمایا ہے، میں وہ منظر آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں. وہ یہ کہ ونادى اصحاب الاعراف، اصحاب اعراف جو ہیں یہ پکاریں گے، آواز دیں گے، رجالا يعرفونهم بسيماهم، ایسے لوگوں کو پکاریں گے کہ جن کو وہ ان کے چہروں سے پہچان لیں گے کہ یہ جہنمی ہیں، پہچان لیں گے کہ یہ جہنمی ہیں. تو ان کو پکاریں گے اور پکار کے کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، وہ تمہاری اتنی طاقت، قوت، اقتدار، وسائل، فوجیں، جتھے، جماعت، پارٹیاں، تمہارا کوئی کچھ کام نہ آیا. دنیا میں تم نے اقتدار کے لیے اور اپنی طاقت حاصل کرنے کے لیے اور مال و دولت کے لیے کیا کچھ راستے اختیار کیے. ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، یہ دیکھو ایمان والے، تم ان کے بارے میں کہتے تھے نا یہ اس قابل ہیں کہ ان پر کوئی اللہ کی رحمت ہو. دیکھو ان کو تو کہا گیا ہے ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. اچھا، ونادوا اصحاب الجنۃ ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون، پھر ان کی نظر پڑے گی جنتیوں کے اوپر، ان کی نظر جنتیوں کے اوپر پڑے گی. جب ان کی نظر جنتیوں کے اوپر پڑے گی تو وہ کہیں گے اصحاب اعراف جنتیوں سے کہیں گے السلام علیکم، السلام علیکم، سلام علیکم. لم يدخلوها وهم يطمعون، ابھی تک وہ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے لیکن وہ امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے. اصحاب اعراف کون ہیں؟ ان کو دونوں مناظر کیوں دکھا رہے ہیں؟ ان کو جنتی اور جہنمی کیوں دکھائے جا رہے ہیں؟ اصحاب اعراف دراصل وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس کچھ نیکیاں ہوں گی اور ایسی نیکیاں ہوں گی کہ ان نیکیوں کے ہوتے ہوئے وہ جہنم میں نہیں جا سکتے. نیکیاں اتنی بڑی ہیں، لیکن کچھ گناہ بھی ہیں اور گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کے ہوتے ہوئے وہ جنت میں نہیں جا سکتے. اب نیکیوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جا سکتے، برائیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے. اب ان کو وہاں پر ٹھہرایا جائے گا، روکا جائے گا، نامعلوم کتنے عرصے کے لیے، کتنے طویل عرصے کے لیے. مثال کے طور پر شہید کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہوا تو وہ جنت میں جائے گا. شہید، مخلص شہید جہنم میں نہیں جا سکتا، کچھ بھی ہو جائے. شہادت اتنا بڑا رتبہ ہے کہ شہید اگر وہ اخلاص کے ساتھ شہید ہوا ہے، جہاد کرتا ہوا شہید ہوا، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. لیکن یہ مقروض تھا، لوگوں کے پیسے تھے، اس کے پاس قرض لیے تھے، اس نے واپس نہیں کیے تھے. اب یہ قرض ایسا معاملہ ہے کہ یہ جنت میں نہیں جا سکتا. شہادت ہے، جہنم میں نہیں جا سکتا. قرض بھی ذمہ ہے، جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ قرض کا معاملہ ادا نہیں ہو جاتا اور حل نہیں ہو جاتا. اب یہاں پر کیا ہے، اس کو روک لیا گیا. نہیں جناب، رکیے، انتظار کیجیے. نامعلوم کتنی صدیاں اور نامعلوم کتنے ہزار سال. اسی طرح کچھ لوگ جن کے نیک اعمال اور برے اعمال برابر ہو جائیں گے. نیکیاں ہیں اور اتنی نیکیاں ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے جہنم میں نہیں جا سکتے، لیکن اتنے گناہ بھی ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے جنت میں نہیں جا سکتے. ان کو بھی روک لیا جائے گا. اسی طرح مفسرین کرام نے کچھ اور لوگوں کے تذکرے بھی کیے ہیں کہ جن کو اصحاب اعراف کہا جاتا ہے اور مقام اعراف پر ان کو روکا جائے گا. تو بتانا یہ ہے، بیان کرنا یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسے کاموں سے اجتناب کریں جو کل جنت میں جانے میں رکاوٹ بن جائیں. کثرت سے نیکیاں کریں، ایسا نہ ہو کہ ان کی نیکیاں تھوڑی پڑ جائیں اور ان کے لیے جنت میں جانا مشکل ہو جائے اور انہیں انتظار کرنا پڑے. تو برائی سے بچیں، اور خصوصاً وہ برائیاں جو ان کے جنت میں جانے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، خصوصاً ان کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے، بندوں کے حقوق سے. تو اللہ رب العزت نے یہاں اصحاب اعراف کے مناظر بیان فرمائے ہماری تلقین کے لیے اور ترغیب کے لیے. اسی طرح یہاں پر اس سورۃ الاعراف کے اندر ایک اور منظر
ویسے وہ منظر ہے بڑا خوفناک ہے، اور وہ منظر یہ ہے کہ جنتی جنت میں جا چکے ہیں اور جہنمی جہنم میں جا چکے ہیں، اب ان کے درمیان گفتگو ہوگی، یہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی، یہ ایک دوسرے کو سنیں گے بھی، اور یہ ایک دوسرے سے بات چیت بھی کریں گے، ان کی آواز بھی جائے گی، دیکھیں گے بھی ایک دوسرے کو۔ حالانکہ جنت اور جہنم کے درمیان کوئی سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ شاید اربہا کھربہا میلوں کا فاصلہ ہو، اس سے بھی زیادہ۔ لیکن آخرت میں انسان کے حواس اتنے تیز ہو جائیں گے، اتنے تیز ہو جائیں گے کہ جنتی جنت میں بیٹھ کر جہنمی کو دیکھے گا اور اس سے بات چیت کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی جو گفتگو جو وہاں پہ ہوگی قرآن کریم میں نقل فرمائی، میں اور آپ پڑھیں، عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں۔ دیکھیے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے، أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا نا، ایمان پر، نیک اعمال پر، جنت کا وعدہ، رحمت کا، مغفرت کا، أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، ہم نے تو اللہ کے اس وعدے کو سچا پایا ہے۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو سچا پایا؟ وہ تھا کفر کے اوپر، ظلم کے اوپر، نافرمانی کے اوپر، شرک کے اوپر جہنم کا وعدہ۔ تو تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اس کو سچا پایا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں ایسا ہی ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، ایک پکارنے والا پکار کے کہے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت، اور وہ ظالم جہنمی ہے۔ اچھا آگے چلیے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، اب جو جہنمی ہے نا یہ ان کو پکاریں گے، جنتیوں کو، جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے، أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، دیکھو تمہیں تو کیا نعمتیں مل رہی ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، کیا ٹھنڈے پانی کی نہریں ہیں، کیا جھرنے ہیں، کیا فوارے ہیں، کیا نہریں بہ رہی ہیں، اور نامعلوم کیا کیا چشمے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں شدید پیاس کی صورت میں جب پانی کی طلب ہوتی ہے اور ہم پانی مانگتے ہیں تو ہمیں جہنم کی آگ کے اوپر ابلتا ہوا پانی دیا جاتا ہے، کھولتا ہوا پانی دیا جاتا ہے، اور وہ پانی ہمارے پورے وجود کو کاٹ کے باہر نکل جاتا ہے۔ تو أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، تو جو پانی تمہیں میسر ہے، ٹھنڈا پانی، کوئی تھوڑا سا اوپر ہمارے اوپر ڈیلو، ہمارے اوپر بہاؤ، کوئی تھوڑا سا ہمیں دو، یا اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دے رکھی ہیں، کیا طرح طرح کی نعمتیں ہیں، ہمارے پاس تو کوئی نعمت ہے ہی نہیں، تو کچھ نعمتیں ہماری طرف پھینکو نا، ہماری طرف ہمیں دو نا، ہم بھی کچھ سکون کا سانس لیں، کوئی ٹھنڈا پانی کے ایک گھونٹ پئیں، کوئی کسی نعمت کو ہم چکھ سکے کم سے کم۔ یہ جہنمی التجا کر رہے ہیں۔ آگے سے جنتی پتہ کیا کہیں گے؟ بس یہ آخری بات کہنی ہے، اور اس صورت کی، اس پارے کی کا جو خلاصہ ہے وہ اب ختم ہونا ہے۔ جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے آخرت کی ہر نعمت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ کیا خوش نصیب ہیں ایمان والے، آخرت کی ہر نعمت ایمان والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے۔ سو ایمان کو قائم کیجئے، ایمان کو مضبوط کیجئے، ایمان کی حفاظت کیجئے، اور اپنے ایمان کا پہرا دیجئے، اللہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کیجئے، مرتے دم تک ایمان پر استقامت کی دعا کیجئے، مانگیے اللہ سے، اور جو خیر کے اعمال کر سکتے ہیں وہ کریے، ورنہ ایسا نہ ہو ان اللہ حرمہما علی الکافرین کہ آخرت کی ہر نعمت کافروں کے اوپر حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔